السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم علماء کرام و مکرم سامعین حضرات، عزت مآب خواتین اسلام، حمد و ثنا کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا جز تلاوت کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، جس میں رب ارشاد فرما رہا ہے: نبی وہ ہوتا ہے جو مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کے ماتحت کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار، نائب پروردگار حبیب کردگار شفیع روز شمار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بلند آواز سے ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بادل الجود والکرم والی واصحابی اجمعین۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں: صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے مختصر انداز میں ہدیہ نعت رسول پاک سماعت فرمائے، پھر اس کے بعد آیت کریمہ کے ماتحت کچھ عرض و معروضات پیش کروں۔ خدا کو عشق ہے جن سے وہ محبوب بے خدا تم ہو، خدا کو عشق ہے جن سے وہ محبوب بے خدا تم ہو، نبوت ختم ہے جن پر وہ ختم الانبیاء تم ہو، نبوت ختم ہے جن پر وہ ختم الانبیاء تم ہو۔ خدا نے مرتبے عطا تم کو کیے آقا، کتنے بڑے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔
خدا نے مرتبے وہ عطا تم کو کیے آقا، سہیلو لاکھ تم ہو بادشاہ انبیاء تم ہو، سہیلو لاکھ تم ہو بادشاہ انبیاء تم ہو، نبوت ختم ہے جن پر وہ ختم الانبیاء تم ہو، تمہارے آستہ سے جائے تو کدھر جائے، اور کوئی در ہے ہی نہیں، اور کوئی در ہے ہی نہیں، رب نے ہمیں در ہی یہی بتایا ہے، اور جتنے بھی دوسرے در چھوٹے چھوٹے بغداد اجمیر جو کچھ در ہے وہ ان در کی برانچیں ہیں، ان کی نہریں ہیں، کوئی قادری نہر ہے، کوئی چشتی نہر ہے، کوئی نقشبندی نہر ہے، کوئی سہروردی نہر ہے، ان سب نہروں کا دریا اگر کہا جائے تو آمنہ کے لال کا گنبد خضرا ہے۔ تمہارے آستہ سے جائے تو کدھر جائے، تمہارے آستہ سے جائے تو کدھر جائے، کہ ہم ہیں بے سہارا اور ہمارا آسرا تم ہو، دنیا میں بھی تم آسرا ہو، دنیا میں بھی تم آسرا ہو، محشر میں بھی تم آسرا ہو، قیامت میں بھی تم آسرا ہو، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ تمہارے آستہ سے جائے تو کدھر جائے، کہ ہم ہیں بے سہارا ہمارا آسرا تم ہو، ہوا ہے اور نہ ہوگا یہ شرف حاصل فرشتوں کو، ہوا ہے اور نہ ہوگا یہ شرف حاصل فرشتوں کو، مکان سے لامکان تک جانے والے مصطفیٰ تم ہو، مکان سے لامکان تک جانے والے مصطفیٰ تم ہو، نبوت ختم ہے
جن پر وہ ختم الانبیاء تم ہو. اور آخری کڑی جو سب پوری نعت کی جان ہے. تمہارے نام کی برکت سے دنیا، تمہارے نام کی برکت سے دنیا فیض پاتی ہے. تمہارے نام کی برکت سے دنیا فیض پاتی ہے. تمہارے نام کی برکت سے دنیا فیض پاتی ہے. دوا تم ہو، دعا تم ہو، دعا کا دعا تم ہو، دوا تم ہو، دعا تم ہو، دعا کا دعا تم کو. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وغیائیہا وقوت الارواح وغذائیہا وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. اگر دیکھا جائے تو نعت رسول روح کی غذا ہے. جسم کو خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے روح کو بھی خوراک کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو لوگ نعت رسول پاک سن کر محظوظ نہیں ہوتے وہ اپنی روح کو خوش نہیں کرتے، روح پر ظلم کرتے ہیں. جسم کو خوراک نہ دینا جسم پر ظلم ہے، روح کو خوراک نہ دینا روح پر ظلم ہے. محفل میلاد النبی کی یہ تسلسل والی کڑی جس میں آج ہم سب حاضر ہیں، پروردگار عالم اپنی مقدس اور پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی، میرا نبی، النبی خاص نبی، میرا خاص محبوب نبی. رب فرما رہا ہے میرا خاص محبوب نبی، النبی اولا قریب ہے، نزدیک ہے، بالمؤمنین مومنین سے، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ محفل میلاد النبی کے مہینے میں جب یہ محفل میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، ایمان والے جو ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، ان کی روح کو ماہ میلاد النبی میں جھلا مل جاتی ہے. اور رب نے اس مہینے کا نام ہی ایسا پیارا رکھا ہے، ربیع الاول، پہلی فصل بہار. جب کوئی بہار جوبن پر ہوتی ہے، جوانی پر ہوتی ہے،
اس کو ربی کہا جاتا ہے. ربی الاول، پہلا جوبن والا بہار. تو یہ ایسا جوبن والا بہار تھا کہ سب کوئی خوش تھے، مخلوق بھی خوش تھی اور خالق بھی خوش تھا. مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار تشریف تو 1400 سال پہلے لائے تھے، 1400 سال پہلے تشریف لائے، تقریباً 1450 سال، 1440-42 سال ہوئے، یا اس سے بھی کچھ زیادہ، 1500 کے قریب ہوا یوں سمجھیے، کیونکہ ہم جو 1450 کو ہجرت سے گن رہے ہیں، اس سے پہلے 50 سال، تو 1490 کے آس پاس اتنے سال ہوئے. سرکار تشریف تو اس دن لائے تھے، جوبن پہ بہار تو اس دن تھی. آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ ہم کیوں آج خوشی منا رہے ہیں؟ اور جس کسی مومن بندہ مومن کو دیکھو تو دل شاد و آباد نظر آ رہا ہے، گھروں کو دیکھو تو لائٹوں سے سجایا ہوا ہے، کپڑوں کو، لباس کو دیکھو تو صاف ستھرا پہنے ہوئے ہیں، اور نزدیک سے گزرتے ہیں تو لگتا ہے کہ خوشبو میں بسے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ سرکار تشریف لائے، ان کو تو 1500 سال کے قریب ہوا، مگر آج یہ کیوں؟ تو اس کا جواب ہم قرآن سے لیں گے. قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، بڑی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ نام ہی قدر رکھا ہے. تم کیا جانو کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے رب، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے، خالی 1000 مہینے کی طرح نہیں کہا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کتنی بہتر ہے وہ عام رکھا ہے، اس میں خلاصہ اور کوئی حد، کوئی حصر نہیں کیا ہے. اس سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے خدا جانے اور اس کا رسول جانے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور کیوں بہتر ہے؟ اس میں قرآن اترا اس لیے بہتر. اور دوسری بات کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اللہ کے حکم سے. کہاں تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے تب تک یہ فرشتے اترتے رہتے ہیں، روح الامین تشریف لاتے رہتے ہیں. اب قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا مکہ یا مدینہ میں، اور قرآن جو نازل ہوا اس میں بھی میں نے آپ کو کسی وقت بتایا تھا کہ قرآن کی کچھ سورتیں مکی ہے، کچھ سورتیں مدنی ہیں. اور مکی اور مدنی اس لیے نہیں ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، یہ مدینہ میں نازل ہوئی، یہ نہیں ہے. یہ بھی آپ آج سنتے چلو. مکی صورت اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، مدنی صورت اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، بلکہ علماء جانتے ہیں کہ مکی صورت کو مکی اس لیے کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ مکہ میں تھے تب جو صورت نازل ہوئی، چاہے وہ طائف میں تشریف لے گئے ہو وہاں نازل ہوئی تب بھی مکی ہے، کہیں جنگل میں تشریف لے گئے وہاں نازل ہوئی تب بھی مکی ہے، غار حرا سے دور کہیں تشریف لے گئے وہاں نازل ہوئی تب بھی مکی ہے. اور مدنی صورت جو ہے وہ سرکار ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ زاد اللہ شرفم و تعظیمہ میں جب سرکار تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو صورت نازل ہوئی، چاہے جو بدر میں نازل ہوئی، چاہے خندق میں نازل ہوئی، چاہے تبوک میں نازل ہوئی، چاہے احد میں نازل ہوئی، کہیں بھی نازل ہوئی، مگر ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہے. وہ اور نبی تھے
جن کے لیے قانون تھا کہ کچھ لینا ہے آیتوں کو توریت کو تو طور پر آ جاؤ، مگر یہ آمنہ کا لال ہے۔ رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب، تم کو طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو غار حرا جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو غار سور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے محبوب، ہوٹھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہوٹھ ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم ارادہ کر لو تو قبلہ بدل دیا جائے گا، تم ارادہ کر لو تو قبلہ بدل دیا جائے گا۔ اور میں جب کلام نازل کروں گا تو وہ حضرت موسیٰ کے لیے قانون تھا کہ طور پر آئیں گے تب توریت دوں گا۔ حبیب، تم تو میرے محبوب ہو، تم تو میرے محبوب ہو، تم بستر خدیجہ پر ہوگے تو وہاں قرآن نازل کروں گا، اور بستر عائشہ پر ہوگے تو وہاں بھی قرآن نازل کروں گا۔ وہ موسیٰ کے لیے قانون تھا، یہاں پر میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے کہ اس طور پہاڑ پر بستر عائشہ پر ہزاروں طور کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ طور والے کے لیے قانون تھا اور قرآن صاحب قرآن کے لیے کوئی قانون نہ تھا۔ حبیب، تم جہاں ہوگے وہاں میرا قرآن نازل۔ ابھی میں نے مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر کے اندر سمجھایا تھا کہ نبی ایک تو کلام طالب ہوتا ہے اور ایک مطلوب ہوتا ہے، اور نبی جو تھے وہ طالب کلام تھے، طالب کلام تھے۔ یہ تھوڑا مشکل معاملہ ہے سمجھنے کا۔ طالب کلام تھے، اور مصطفیٰ جو تھے وہ طالب کلام نہ تھے بلکہ مطلوب کلام تھے۔ جہاں نبی جائے، پہلے کلام جہاں تھا وہاں نبی جاتے تھے، اور مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے قانون بدل دیا۔ میرا حبیب ہے، اب جہاں کلام ہوگا وہاں میرا محبوب نہیں جائے گا، بلکہ جہاں میرا محبوب ہوگا وہاں کلام نازل ہوتا رہے گا۔ یہ قانون بدل دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ قدر رمضان المبارک کے مہینے میں حضور کے زمانہ پاک میں قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن نازل ہوا، تو کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح نازل ہوتے ہیں، روح الامی، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رب نے یہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ شب قدر جو ہے یہ صرف آپ کی زندگی میں آئے گی یا بعد میں بھی آئے گی؟ شب قدر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہی آئے گی یا بعد میں بھی؟ سرکار نے فرمایا یہ قیامت تک آئے گی، یہ قیامت تک آئے گی، اس کو تلاش کرنا، رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا۔ عالم خیال میں نے سوچا کہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہو وہ قیامت تک آئے، اور شب میلاد النبی صرف ایک دن آئے، شب میلاد النبی صرف ایک دن آئے، اگر اس میں رب کی خوشی، رب کی رحمت، رب کی برکت ہر سال نازل ہوتی ہے قرآن کے نزول کے سبب سے، تو میلاد النبی کے سبب سے میلاد النبی کی 12ویں تاریخ کو آج بھی رحمتیں، برکتیں، رب کی رافتیں سب نازل ہوتی رہتی ہے، اور وہی فائدہ ملتا ہے جو اس وقت فائدہ ملا تھا خوشیاں منانے والے کو۔ تو جو لوگ محفل میلاد النبی کی خوشی کسی بھی انداز سے مناتے ہیں وہ وہی خوشی ہوتی ہے جو سرور کائنات کے زمانہ پاک میں خوشی تھی۔ آج جس انداز سے لوگ خوشی منائیں گے اللہ اس کو وہی فائدہ عطا فرمائے گا۔ مگر کل میں نے ایک بات بتائی تھی اور سوچا بھی تھا کہ کوئی ایسی چیز آپ کو بتاؤں جو تمہارے لیے نئی ہو، میرے لیے بھی نئی ہو۔ آج میں نے وہ دل کے اندر ارادہ کیا، تو علامہ قاضی ایاز مالکی نے ایک ایسی چیز بتائی ہے، دوسرے علماء کرام نے بھی بتائی ہے، مگر انہوں نے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انسان پر کوئی نہ کوئی حق رکھا ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے،
رشتہ داروں کا حق ہے، ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، کیونکہ ماں باپ کی جو دعا ہے وہ نبی کی دعا کے مانند ہے۔ سرکار کے صحابہ نے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم دیکھ لینا، تمہارے ماں باپ اگر تم سے راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ ماں باپ اگر تم سے راضی ہے تو تمہارا رب بھی تم سے راضی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ تو ماں باپ کے بھی کچھ حق ہے، بڑھاپے میں کس طرح سے رکھا جائے، اس سے اونچی جگہ پر نہ بیٹھا جائے، اس سے بلند آواز سے نہ بولا جائے، اس سے اجازت لے کر کے بات کی جائے، اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم کو نہیں آتا، تم کو خبر نہیں ہے، یہ نہ کہا جائے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم بادشاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے، نبی تھے، مگر اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالموں کو کیا ملنے والا ہے، یہ عالموں کو کیا ملنے والا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، عالم دین جو عالم ربانی ہوتے ہیں وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں۔ اللہ نبیوں کو بادشاہت عطا فرماتا ہے تو عالم ربانی بھی اگر اس کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارے تو اللہ اسے بھی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ ارے وہ تو وہ بادشاہتیں ہوتی ہے دنیا کی جس کے لیے آدمی مارا مارا پھرتا ہے، مگر عالم ربانی کو اللہ وہ بادشاہت عطا فرماتا ہے کہ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہے، بل کے اندر کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور کوئی عالم کے بارے میں سرکار نے تو یہاں تک فرمایا، من صافا عالمن فقد صافنی، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جس نے اس عالم دین کے چہرے کی زیارت، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ پڑھنا، استعمال کرنا وہ تو بعد کی بات ہے، ان کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھ سکے، غلط پڑھ سکتا ہے تو صحیح پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھے، اور غلط پڑھتا ہے تو وہ نہ پڑھے، خالی دیکھ کر کے خالی آنکھیں گھماتا رہے گا تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا کی ایک واحد کتاب ایسی ہے، یہ واحد کتاب ایسی ہے کہ جو دیکھے تب بھی ثواب ملے، تو قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ دوسرا، کعبے کو دیکھنا ثواب اور عبادت ہے۔ دنیا میں مکان بہت ہے، وائٹ ہاؤس جیسے خوبصورت مکان دنیا کے اندر کئی برج بنے ہوئے ہیں، مگر کسی کو دیکھنا ثواب نہیں، عبادت نہیں۔ یہ 4 کونے والے کعبے کی بلڈنگ کو دیکھنا جو پرانا ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب، عبادت ہے۔ تیسری چیز سرکار نے کیا فرمائی؟ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور صرف عبادت نہیں فرمایا بلکہ رسول رحمت نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم میں سے کئی لوگ حج پڑھ کے آئے ہوں گے، مگر ہے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ کہ وہ قبول والا حج ہے یا ناقبول والا حج ہے؟ ہے کسی کے پاس سرٹیفکیٹ؟ نماز کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، حج کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، زکوٰۃ اور روزے کا بھی کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، مگر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا یہ سرٹیفکیٹ والا حج ہے۔ حج مبرور اور حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، چوتھا نہیں یار، عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ چوتھی چیز۔ 3 ہو گئی، یہ چوتھی۔ عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ کیسی عبادت ہے؟ خود حضور فرماتے ہیں کہ جس نے عالم ربانی کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔
جو عالم ربانی کے پیچھے نماز پڑھا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی میرے پیچھے نماز پڑھا۔ ایک عالم اور عابد میں فرق اتنا ہے کہ ایک طرف 1000 عابد ہو عبادت کرنے والے اور ایک طرف ایک عالم ربانی ہو، تو حضور فرماتے کہ عالم ربانی جس طرف ہے وہ افضل حصہ ہے۔ وہ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ عالم ربانی کا سونا اور ایک عام آدمی کا عبادت کرنا، اس کی عبادت سے بھی اس کا سونا بہتر ہے۔ یہ سویا ہوا ہے، کبھی تو جاگے گا۔ اور میں اس کی بھی دلیل حدیث سے دے دوں۔ سرکار جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو شیطان دروازے پہ کھڑا تھا۔ حدیث پاک ہے کہ سرکار جب ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو شیطان دروازے پہ کھڑا تھا۔ سرکار نے پوچھا کہ تو شیطان ہے، یہاں کیوں کھڑا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے کھڑا ہوں کہ جو یہ آپ کا صحابی نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کو نماز توڑانا ہے، کہ میرا کام یہی ہے، مجھے اس کی نماز کو توڑانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر کھڑا کیوں ہے توڑا؟ عرض کرتا ہے آقا مگر میں یہ سویا ہوا جو آپ کا صحابی ہے نا، اس سے ڈرتا ہوں۔ نماز وہ پڑھ رہا ہے، جاگتا وہ ہے، اس کی نماز توڑانا ہے، اس سے نہیں ڈرتا، یہ سویا ہوا ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ کیوں؟ تو شیطان نے کہا اس لیے کہ جو یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پورے مسائل نہیں جانتا، وہ یہ سونے والا پورے مسائل جانتا ہے۔ میں نے اس کی نماز توڑائی تو یہ فوراً آ کر کے اس کو اٹھائے گا اور کہے گا کہ میری نماز اس طرح سے ٹوٹی ہے، اب کیا کروں؟ تو وہ نماز کو دوہرائے گا، نماز دوسری بار پڑھائے گا۔ اس لیے میں اس سے ڈرتا ہوں، اس سے نہیں ڈرتا ہوں۔ رحمت کونین نے فرمایا اسی لیے میں نے فرمایا ہے کہ ایک علم والے کا سونا جاہل کی عام آدمی کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ تو عالم دین کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز پیر کامل کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے۔ ان دونوں میں اختلاف ہے۔ حدیث کے اندر پیر کامل کا لفظ نہیں آیا ہے، مگر غریب نواز نے فرمایا، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ غریب نواز کوئی ایسی ویسی بات نہیں بول سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ پیر کامل کا دیکھنا یہ عبادت ہے۔ پیر کامل کا پیر کامل کے بارے میں عارف رومی کہتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ۔ پیر کامل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، اللہ سایہ سے پاک ہے، مگر یہ بتایا پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یعنی پیر کامل کو دیکھنا گویا کہ خدا کو دیکھنا ہے، مگر شرط رکھی ہے پیر کامل کو دیکھنا عبادت ہے۔ جاہل، ایمان سے ہاتھ دھونے والا، اسلام کے قانون کا انکار کرنے والا، نبی کی سنتوں کو پامال کر کے ہلکا سمجھنے والا، دین میں رخنہ اندازی کرنے والا، قوم مسلم میں نا اتفاقی کرانے والا، وہ کبھی پیر کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو سرکار کی حدیث میں 5ویں چیز کیا آئی؟ پیر کامل کا دیکھنا عبادت ہے۔ اور اگر اس کو نہ لیا جائے، دوسری چیز کو لیا جائے، آب زمزم کا دیکھنا عبادت ہے۔ آب زمزم کا دیکھنا عبادت ہے۔ تو اپنی بات وہاں سے چلی تھی کہ ماں باپ کے بھی کچھ حق ہے، اولاد کے بھی کچھ حق ہے۔ اولاد جب پیدا ہو تو اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ پر حق ہے اولاد کا۔ پھر تھوڑی بڑی ہو تو اس کو اچھی تعلیم دینا۔ اب یہاں میں اگر مبہم بات کروں گا اچھی تعلیم تو سب کو یہی کہیں گے کہ ایجوکیشن والی تعلیم دلانا یہی اچھی تعلیم ہے۔ اب ذرا قرآن سے پوچھے کہ اچھی تعلیم کیا ہے، اب قرآن سے پوچھے کہ اچھی تعلیم کیا ہے، اور حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں دیکھے کہ اچھی تعلیم کیا ہے۔ میرے آقا کسی دنیاوی تعلیم کو اچھی تعلیم کہتے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس مادی دور کے ایجوکیشن والی تعلیم کو اچھی تعلیم کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک حدیث میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ علماء جانتے ہیں حدیث مصطفیٰ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
ہم بڑا اور اچھا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو بڑا پیسے والا ہوتا ہے. ہم بڑا اور اچھا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ایجوکیٹڈ کے اندر بڑی ڈگری حاصل کیا ہوا ہو. ہم بڑا اور اچھا کسے سمجھتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس کو جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو. زیادہ سے زیادہ ہم اچھا اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر جس کا مان مریادہ عزت آبرو ہو، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. مگر حدیث مصطفیٰ کیا بتا رہی ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے. حضور فرماتے ہیں، میری تمہاری بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، کسی غوث کی بات نہیں، کسی مفتی شیخ الحدیث کی بات نہیں، کسی صحابی کی بات نہیں، کسی تابعی کی بات نہیں ہے، کسی دوسرے نبی کی بھی بات نہیں ہے، سید الانبیاء کی بات ہے. ان کی بات ہے جن کی بات کو رب فرما رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا محبوب جو بولتا ہے وہ زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے. وہ فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو بچہ جب تھوڑا بڑا ہو تو اس کا حق ماں باپ پر یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دی جائے. تیسرا حق ماں باپ پر اولاد کا یہ ہے کہ اچھی جگہ پر اس کا رشتہ کر دیا جائے، نکاح کا، سگائی، منگنی. اب یہاں بھی اچھے کا تھوڑا خلاصہ کر دو. ہم اچھا کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کے گھر گاڑی ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس فیکٹری ہو، جو بڑے عہدے کا مالک ہو، بڑی ڈگریاں حاصل کیا ہوا ہو، نام سماج کے اندر بڑا نام ہو، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں. مگر سرکار نے فرمایا ہے کہ اس جگہ پر اچھا اس کو سمجھو جو بڑا دیندار ہے. جو بڑا دیندار ہے، اگر دیندار ہوگا تقدیر میں لکھا ہوگا تو فیکٹریاں بھی ہو جائے گی، تقدیر میں لکھا ہوگا تو اچھا عہدہ بھی مل جائے گا، تقدیر میں لکھا ہوگا تو سرکار فرماتے ہیں کہ اچھی اچھی چیزیں، دوسری گاڑیاں، بینک بیلنس، سب کچھ ہو جائے گا. تم منگنی اور سگائی کے اندر یہ نہ دیکھو کہ ٹریکٹر ہے یا نہیں ہے، گاڑی ہے یا نہیں ہے، زمین کتنی. آج تو کھیتی تو کرنی نہیں کسی کو، کسی لڑکیوں کو آج کھیتی کرنی نہیں ہے. اور سب سے پہلے پوچھیں کھیتی ہے تو کیا کرنے کے لیے؟ گروی رکھنے کے لیے. یہ نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے کہ نہیں ہے. اگر غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے تو وہ کبھی تجھے حیران اور پریشان نہیں کرے گا. بینک بیلنس ہوگا، گاڑی ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر غلامی مصطفیٰ نہیں ہوگی تو تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جیسا حشر دوسروں کا ہوتا ہے ایسا حشر تیرا ہوگا. سب سے پہلے یہ دیکھو کہ دیندار ہے یا نہیں. حضور فرماتے ہیں تو 3 حق ماں باپ پر بچوں کے ہیں، اور بچوں پر ماں باپ کے حقوق کا بھی میں نے ذکر کیا. رشتہ داروں کے بھی کچھ حق ہے، رشتہ داروں کے بھی کچھ حق ہے. جیسے بڑا بھائی ہو اس کا حق، بڑا باپ ہو، باپ کا بڑا بھائی ہو اس کا بھی حق، دادا ہے تو اس کا بھی حق، نانا ہے تو اس کا بھی حق، نانی ہے تو اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ تو تیری ماسی کو تیری ماں کی طرح سمجھ، تیری ماسی کو بھی تیری ماں کی طرح سمجھ. ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گنہگار ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. سرکار نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ ماں کا مقام دیکھو. تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی آقا نہیں، وہ تو پردہ کر چکی ہے. آپ نے فرمایا پھر تیری ماسی ہے؟ خالہ ماسی ہے؟ عرض کی آقا ہاں میری ماسی ہے. آپ نے فرمایا جا اس کو راضی کر لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا. جا اس کو راضی کر لے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ماسیوں کے بھی حق ہے، پھوپھیوں کے بھی حق ہے، چچا کے بھی حق ہے، رشتہ داروں کے بھی حق ہے، پڑوسیوں کے بھی حق ہے. پڑوسیوں کے حق سرکار نے اتنے بتائے ہیں کہ صحابہ سمجھنے لگے کہ کہیں پڑوسیوں کا حق حصہ جائیداد میں سرکار نہ رکھ دے. اتنا بہت کچھ حصہ پڑوسیوں کا بھی سرکار نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کو مت ستاؤ، کیسا بھی ہو پڑوسیوں کو نہ ستاؤ. اور آج تو جتنا ہو سکے پڑوسی کو ستاؤ، اس کو پریشان کرے، ایسا ماحول کر کے اپنا گھر کا ماحول بنائے گا. تو پڑوسیوں کے بھی کچھ حق ہے. تو اس طرح سے انسانوں کے کئی حق ہوتے ہیں.
اور انسانوں کے بعد اگر دیکھا جائے تو جانوروں کے بھی کچھ حق ہے، اس سے اتنا ہی کام لو جتنی اس کی صلاحیت اور طاقت ہے۔ کیڑے مکوڑوں کے بھی کچھ حق ہے، جانوروں کے بھی کچھ حق ہے، درختوں کے بھی ہم پر کچھ حق ہے۔ اگر ہم وہاں سے نکلتے ہیں، کبھی سائے میں کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار موقع ملے تو تھوڑا بہت پانی بھی ڈال دینا چاہیے، یہ ہم پر حق ہے۔ میں آج تھوڑے حق کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آگے چل کے یہی موضوع میرا ہے۔ تو ایسے جمادات جو پتھر ہے، ان پتھروں کے بھی حق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتھر کے بارے میں کیا ہے، کن تو ترابا، مٹی ہو جائے گا، قیامت کے دن یہ نہ جنتی نہ جہنمی، اس کا حق کیا ہو سکتا ہے؟ مگر سرکار نے فرمایا ہر چیز کا تجھ پر حق ہے۔ ارے راستے کا بھی تجھ پر حق ہے۔ میرے آقا کے صحابہ کچھ بازار میں بیٹھتے تھے، سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں بازار میں بیٹھتے ہو تو بازار کا بھی حق ادا کیا کرو، بازار کا بھی حق ادا کیا کرو۔ عرض کیا آقا بازار کا حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا غلط نظر کسی پر نہ ڈالو، غلط نظر کسی پر نہ ڈالو، اور جو مسلمان بھائی ملے اسے سلام کرو، یہ بازار کا حق ہے، یہ بازار کا حق ہے۔ مسجد کا بھی حق ہے، مدرسے کا بھی حق ہے، استاذ کا بھی حق ہے، پیر کا بھی حق ہے، رشتہ دار کا بھی حق ہے، حیوانات و جمادات و نباتات کا بھی حق ہے۔ ہر کوئی چیز ایسی رب نے پیدا نہیں کی ہے جس کے حق و حقوق ہم پر ہو، ایسی کوئی چیز پیدا، ہر چیز کا حق رکھا ہے۔ تو قرآن کا بھی ہم پر حق ہے، کعبے کا بھی ہم پر حق ہے، مسجد کا بھی ہم پر حق ہے، تو ایسے ہی حضور کے بھی کچھ ہم پر حق ہے۔ یہ میرا موضوع ہے، یہ میرا موضوع، حضور کے بھی کچھ ہم پر حق ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ حضور کے حق کیا ہے؟ علماء کرام بتاتے ماشاء اللہ بہت کم بتاتے ہیں کہ حضور کے حق ہم پر کیا ہے۔ قرآن کے حق، قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی مقدس کتاب سمجھنا اور اس پر ایمان لانا، یہ قرآن کا حق ہے۔ اور پھر قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ پھر تیسرا حق پڑھ کر کے اس کو سمجھنا کہ رب ہمیں کیا کہتا ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ پھر چوتھا حق سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا، یہ چوتھا حق ہے۔ پھر پانچواں حق قرآن کا کیا ہے؟ سمجھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو سنا کر کے اس کو عمل کروانا، یہ قرآن کا پانچواں حق ہے۔ تو یہ قرآن کے بھی حق ہے ہم پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد کے حق ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول رحمت نبی اکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی ہم پر حق ہے۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ ہر سنی مسلمان پر حضور کے 8 حق ہے، ہر سنی مسلمان پر حضور کے 8 حق ہے۔ اس میں سے میں آج ایک بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا حق حضور کا جو ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ایمان بالرسل۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لانا، یہ پہلا حق ہے مسلمان پر۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ مگر آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 کیٹیگری ہے، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو ایسے آدمی ہے جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان تھے، یہ مسلمان پیدا ہوا، زندگی بھر مسلمان رہا اور روح نکلی تب بھی مسلمان رہا۔ اللہ اس کیٹیگری میں ہم سب کو شامل کر لے، آمین۔ یہ ہوا تو کامیابی، اس لیے کہ جہاں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وہاں ایک حدیث یہ بھی ہے انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کا زندگی کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ آخری وقت میں کیسا ماحول ہوتا ہے اسی پر دار و مدار ہے۔ آخری وقت ایمان سلامت رہا تو کامیاب، زندگی بھر جو کچھ کرتا رہا مگر ایمان سلامت رہا تو وہ کامیاب رہا۔ سرکار نے فرمایا ایک تو وہ ہے کہ جو مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوا، مسلمان رہا، فرائض خداوندی کو اپنایا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، ایک کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے
काफिर के घर पैदा हुआ, पूरी जिंदगी कुफ्र किया और कुफ्र ही पर मौत हुई, तो ये दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी, काफिर के घर पैदा हुआ, पूरी जिंदगी कुफ्र का काम करता रहा, पूरी जिंदगी बेअमली का काम करता रहा, मगर आखिर में ईमान नसीब हो गया, आखिर में ईमान नसीब हो गया, तब भी कामयाब हुआ। चौथा ये है जो बहुत डराने वाला है, हुजूर की हदीस का जुमला बहुत डराने वाला। चौथी कैटेगरी ये है कि पूरी जिंदगी कलमा पढ़ता रहा, मुसलमान घराने में पैदा हुआ, नमाजें पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा, हज करता रहा, ज़कात देता रहा, आमाले सालेहा करता रहा, मगर शामते आमाल की वजह से आखिर में बेईमान होकर दुनिया से गया। अल्लाह इससे हमें बचाए, मेरा मौला इस चीज से हमें बचाए। आखिरी वक्त में जो ईमान सलामत लेकर जाता है वही कामयाबी है। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक ये है, पहला हक कि आप पर ईमान लाया जाए। ईमान कहते किसे, अगर उलमा से पूछे तो जवाब ये होगा कि हुवा तस्दीक बिमा जा बिहिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जात को, नबी की बात को मानना, सरे खम तस्लीम करना, इसी को ईमान कहा जाता है। जात को भी माना जाए, बात को भी माना जाए। यहां तो जात को तो मानते हैं मगर बातों को बहुत मुश्किल से मानते हैं, और मानते भी तो है तो क्या कहते हैं, अरे ये तो सुन्नत है, इसका भी जिक्र आगे आएगा। तो ईमान लाना ये नबी पर ये पहला हक मुसलमान का है। और ईमान कहते किसे, हुजूर की जात और हुजूर की बात को मानना। हमारे असलाफ से पूछे कि ईमान है क्या, तो सिद्दीक अकबर कहते हुए नजर आएंगे कि अगर तुझे ईमान का मतलब पूछना है तो मैंने एक हदीस में सरकार की बारगाह में कहा था कि सरकार मुझे भी 3 चीजें पसंद है। अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह, पहली चीज मुझे जो पसंद है, आका जब जब देखूं आपके चेहरे को देखूं। अन नज़रो इला वजह रसूलिल्लाह, जब जब देखूं मैं आपको देखूं। दूसरी चीज क्या है, वल जुलूसो इंदका, अलग अलग हदीसें हैं, ये दारमी शरीफ की हदीस से मैं बोल रहा हूं। वल जुलूसो इंदका, और आपके पास बैठना। पहली पसंद क्या थी, आपका चेहरा देखना। दूसरी पसंद सिद्दीक अकबर की क्या थी, आपके पास बैठना। तीसरी पसंद क्या थी, व इन्फाको मालिया अलैक, आका मेरा माल आप पर खर्च करना। अब इन 3 चीजों के बारे में अगर हम कहें कि ईमान क्या है, तो ईमान ये है कि मुस्तफा के चेहरा देखते रहना, ये ईमान है। सरकार के पास सोहबत में बैठना, ये ईमान है। और मुस्तफा की जात पर और मुस्तफा की मिलाद की खुशी पर और मुस्तफा की बात पर अपना माल खर्च करना, ये ईमान है। ये सिद्दीक अकबर के मानने के मुताबिक ईमान। फारूक आजम से पूछे कि ईमान कहते किसे है, तो हमें मुख्तसर में वाकया निगारी नहीं करना चाहता हूं। आप फरमाते हैं कि उस वाकये को याद कर कि एक मुनाफिक सरकार की बारगाह में, एक यहूदी और मुनाफिक गए थे। या रसूल अल्लाह, पानी की बारी मुनाफिक ने कहा कि मेरी है, यहूदी ने कहा मेरी है। सरकार ने फैसला फरमा दिया कि पानी की बारी यहूदी की है। मुनाफिक ने कहा कि नहीं, मैं तो ये फैसला उमर फारूक के पास कराऊं, क्योंकि वो जानते थे कि अशिद्दाओ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त उमर फारूक आजम है, हुजूर तो नरम दिल है। मुनाफिक इसे कहते हैं कि दिल में रोग हो, दिल में दुश्मनी हो। मगर यहां बेवकूफी की भी हद है। हाई कोर्ट का हारा हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट का हारा हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ हाई कोर्ट में आ रहा है। हुजूर ने फैसला फरमा दिया। इन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो हाई कोर्ट में फारूक आजम के पास जाऊंगा। हजरत फारूक आजम के पास पहुंच गए। ऐ उमर फारूक आजम, यहूदी ने जाते ही कह दिया कि तुम्हारे नबी ने इसका फैसला कर दिया है, मगर ये मानता नहीं है। फारूक आजम जलाली तेवर में थे, घर के अंदर दाखिल हुए, तलवार निकाली और तलवार ला करके मुनाफिक के सर को उड़ा दिया।
بالکل مختصر بات کر رہا ہوں. سر کو اڑا دیا, شور مچ گیا. عمر نے ایک ایمان والے کو قتل کر دیا, عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, عمر نے نماز پڑھنے والے کو قتل کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلایا. عمر کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا, عمر ایمان والے کو قتل کر دیا, عمر نمازی کو قتل کر دیا, عمر روزے والے کو قتل کر دیا. عرض کیا کہ میں نے ایمان والے کو قتل نہیں کیا ہے, میں نے نمازی کو ضرور قتل کیا ہے, میں نے روزے دار کو ضرور قتل کیا ہے, میں نے تسبیح گھمانے والے کو ضرور قتل کیا ہے, مگر ایمان والے کو قتل نہیں کیا ہے. اس لیے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ فاروق اعظم کا تیور بول رہا ہے کہ ایمان کہتے ہی اسے ہے کہ اپنی ہر بات میں نبی کا فیصلہ مان لیا جائے. نبی نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. ارے تو تیری سمجھ پر ایمان لایا ہے یا نبی کی بات پر ایمان لایا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ نبی کی بات پر ایمان لایا جائے, ہماری سمجھ پر ایمان نہ لایا جائے. اور آگے بڑھے, حضرت فاروق اعظم سے ہم عالم خیال میں عرض کرے, اے فرق انسانیت کے تاجدار, وحی کا زمانہ تھا, ذرا حضور سے تو پوچھ لینا تھا, اس کا سر کاٹنا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں راہ دیکھتا اور پوچھنے جاتا تو میرا عشق مجروح ہو جاتا. یہ کسی اور مفتی کا فتویٰ نہیں تھا, یہ مفتی عشق کا فتویٰ تھا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان نام ہے نبی کے فیصلے ماننے کو. اور آگے بڑے, ایمان کہتے کسے ہیں؟ عثمان غنی کے پاس, سرکار دو عالم کے پاس ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی کا وقت ہے, میری مدد کی جائے, مجھ پر نگاہ کرم کی جائے. رحمت کونین کے دروازے سے کوئی سوالی خالی تو گیا نہیں. آپ نے فرمایا جا, میں تجھے بھیجتا ہوں عثمان غنی کے پاس جا. نگاہ نبوت بھی اٹھتی ہے تو عثمان غنی کی طرف. اللہ ایسی دولت دے, اللہ ایسی دولت دے کہ کوئی دین کی بات آئے تو آدمی کی نظر اٹھے کہ فلاں کو کہو یہ کام پورا کر دے گا. کیا مکھی چوس اور زندگی میں بخیل اور کنجوس والی زندگی ہم گزار. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بڑا سخی کوئی ہوں, میں بھی آپ کی لائن میں کھڑا ہوں, مگر زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ دین کے لیے جب نظر اٹھے تو کہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس. وہ گئے. حضرت عثمان غنی اپنے ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آج بتی موٹی کیوں رکھی چراغ میں؟ اس وقت جو تیل والے چراغ جلتے تھے اس کے اندر روئی کی ایک بتی ہوتی تھی, وہ بتی موٹی کیوں رکھی؟ چھوٹی رکھی ہوتی تو تیل کم جلتا, کل کام آتا. بڑی رکھی ہے, تیل زیادہ جلا, آج تو نے یہ کیوں کیا؟ یہ نہیں کرنا چاہیے. صحابی سوچ میں پڑ گئے کہ جو تیل کی ایک ایک بوند کا حساب لے رہا ہے وہ میرا سوال کیسے پورا کرے گا. واپس چلے آئے, سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ گیا تھا. پھر عرض کیا کہ ہمت نہیں پڑی. آپ نے فرمایا پھر جاؤ. پھر گئے. جب دوسری بار پہنچے تو کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے کہ آج سالن کے اندر نمک کیا زیادہ کیوں ڈال دیا؟ کم ڈالتا تو کل کام آتا. صحابی سوچ میں پڑ گئے, ارے یہاں تو ایک ایک کنکری کا حساب لیا جا رہا ہے, میرا سوال کیسے پورا ہوگا؟ پھر واپس آئے بارگاہ مصطفیٰ میں. آقا گیا تو تھا مگر ہمت نہیں پڑی. میرے آقا بھی غیبدہ نبی تھے, جگہ نہیں بدلی, نام نہیں بدلا, کیونکہ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو جگہ اور نام بدلتے ہیں. نبی کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ پھر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نبی اپنا رستہ نہیں بدلتا, نبی لوگوں کے رستوں کو بدلانے کے لیے آتا ہے. تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی پھر جا, وہیں پہ جا. جانتے تھے کہ سوال پورا وہیں ہوگا. پھر گئے. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی. جب پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے تجھے دیکھا کہ 2 بار تو آیا اور واپس گیا. کہا حضرت آیا تھا مگر ہمت نہیں پڑی. کہا کیوں, کیا کام ہے بتا؟ کہا مجھے سرکار نے بھیجا ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. نام مصطفیٰ اور دین کا نام آئے اور حساب کرنے بیٹھ جائے, 50 دوں گا تو 50 کم ہو جائیں گے, یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے, اس کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک روم میں لے گئے اور روم میں لے جا کر کے کہا کہ یہ کیا ہے, کتنا بھرا ہوا ہے؟
سونے چاندی ہیرے موتی زر و جواہرات دولت درہم و دینار کا انبار لگا ہوا. آپ نے ہاتھ پکڑ کر کے اس کو آگے کیا اور آگے کر کے کہا جا اندر چلا جا. دیکھتا کیا ہے؟ تجھے نمک کی کنکری کا حساب یاد آ رہا ہے, تجھے چراغ کی بتی کا معاملہ یاد آ رہا ہے. ارے اندر چلا جا. دیکھتا کیا ہے؟ اور جتنا چاہے اتنا لے لے. وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہاں نمک کی کنکری کا حساب لیا جاتا ہے, کہاں چراغ کی بتی کا حساب لیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی بھی مجاز سناش تھے, دماغ کی بات کو سمجھ گئے. آپ نے فرمایا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں نمک کا حساب لے رہا تھا, میں چراغ کی بتی کے تیل کا حساب لے رہا تھا. ارے وہ میرے لیے استعمال ہو رہا تھا, اس لیے میں حساب لے رہا تھا, اور تجھے تو مالک نے بھیجا ہے, تجھے تو مالک نے بھیجا ہے, اس میں مجھے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو عثمان غنی کا تیور بول رہا ہے کہ اپنی جان کا اور اپنی مال کا مصطفیٰ کو مالک سمجھنا یہ ایمان ہے. بس آخری بات بتا دوں کہ ایمان مولا علی کیا کہتے ہیں, ایمان کہتے کسے ہیں, تو ہمیں جواب ملتا ہے. مقام صحابہ والا وہ واقعہ یاد کر لیں کہ لوگوں نے اثر پڑھ لی تھی, میں نے نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تھے. حضرت علی سے فرمایا علی مجھے آرام کرنا ہے. حضرت علی بیٹھ گئے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ یہ علی ماب مدینۃ العلم ہے, جانتے ہیں کہ میں کس نبی کو کہوں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. یہ وہ ہے جو لوح محفوظ کی خبر دے کہ اس میں قلم چل رہا ہے, ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ کی جو خبر دے رہا ہو, اور پنگھوڑے کے اندر جو چاند سے باتیں کر رہا ہو, اس نبی کو میں کہوں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, کچھ نہیں بولے. اور دوسری سوچ یہ بھی تھی حضرت علی کی کہ میں اگر کہوں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو سرکار فرمائے, اگر ایسا ہو کہ سرکار کسی دوسرے کو کہیں گے کہ آ جا تیری گود میں آرام کروں گا, تو میں اس عبادت سے محروم ہو جاؤں گا. عشق کا تقاضا یہ ہے, نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو, نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو. ارے نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہو. سرکار کی بارگاہ میں گود رکھ دی. رحمت کونین سو گئے. اب سونے والا بھی دیکھ رہا ہے, جاگنے والا بھی دیکھ رہا ہے, مگر علی کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ میرا پروردہ جو علی ہے, میں نے جس علی کو بچپن سے پالا ہے, جس علی کو بڑا کیا ہے, اس نے میری معلومات کا کتنا حق ادا کیا ہے. آج امتحان لیا جا رہا ہے. ایک طرف عمل ہے, ایک طرف محبت رسول ہے, ایک طرف عمل نماز ہے, ایک طرف عشق رسول ہے. اب علی کس کو آگے کرتے ہیں؟ اگر نماز کو آگے کرتے تو دنیا کہتی کہ محبت رسول اور عشق رسول پیچھے ہیں, کیونکہ علی نے نماز کو آگے کر دیا ہے. علی نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ نماز بعد میں ہے, عمل ایمان پہلے ہے, محبت پہلے ہے. اس لیے کہ نمازی نماز پڑھتا رہے, دل میں محبت رسول نہیں تو وہ نماز نہیں, وہ نماز نہیں, دکھاوا ہے. روزہ رکھنے والا روزہ رکھے, دل میں محبت رسول نہیں تو وہ روزہ نہیں, بھوک ہڑتال ہے. حج کرنے والا حج کرے مگر محبت رسول میں سمجھ کر کے حج نہ کرے تو وہ حج جو ہے وہ پکنک اور سیر و تفریح کا ایک بہانہ ہے. محبت رسول کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور جو محبت رسول ہے وہی ایمان ہے, وہی ایمان ہے. تو آج علی کا امتحان یہ چل رہا تھا کہ ایک طرف عمل تھا, ایک طرف ایمان تھا. علی نے کیا اپنایا؟ سرکار کو جگایا نہیں, اور جب جگایا نہیں تو نماز کا غم ہوا, آنکھوں سے آنسو گرے. کہاں گرے؟ رخسارے نبی پر گرے. علی تمہاری آنکھ کے آنسو کے قطرے نے بتا دیا کہ اگر خالی عبادت میں گرتے تو زمین پر گرتے, محبت رسول اور عشق رسول میں گرے ہیں تو مصطفیٰ کا رخسار ملا ہے, نبی کے رخسار پر تمہارے آنسو گرے ہیں. حضرت مولا علی مشکل کشا کے آنسو گرے, ما زاغل بصر وما طغی والی آنکھوں کو کھولا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نبی اٹھے,
نبی جاگتے ہی تھے. نبی کہتے ہی اسے ہیں کہ جب سو جاتا ہے ہمارے سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور نبی جب سوتا ہے تو اس کے سونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے. نبی یہ فرماتے ہیں. تو سرکار نے آنکھوں کو کھول دیا. علی کیوں رو رہے ہو, علی کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا آقا, یہ نہیں کہا کہ سرکار میری نماز قضا ہو گئی. آقا نماز کا وقت نکل گیا, میری نماز باقی ہے, نماز کا وقت نکل گیا. تو سرکار نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ محمد عربی کے ہوتے ہوئے کوئی پریشان ہو تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے. علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, علی تیری عبادت میں تھا, تیری فرما برداری میں تھا. علی نماز چھوڑ کر خدا کی فرما برداری, نماز چھوڑ کر خدا کی فرما برداری, مگر نہیں, کبھی نماز چھوڑنا بھی خدا کی فرما برداری ہو سکتی ہے. دین کا جب وقت آتا ہے ایسا, جب نبی کا حکم ہو تو نماز چھوڑ کر کے جانا یہ بھی اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے. تو حضرت علی کے بارے میں فرمایا علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری میں تھے. اے اللہ اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا دے, سورج کو واپس لوٹا دے. اشارہ کیا, سورج واپس آیا. اب یہ بات تو میں کر رہا ہوں کہ سورج واپس آیا, مگر سورج کا حال کیا ہوتا ہے؟ میں نے دو روایتیں پڑھی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو 70,000 لگامیں دے کر فرشتے اس کو کھینچتے ہیں اور کھینچ کر کے بارگاہ خداوندی میں لے جاتے ہیں. اب جب مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا ہوگا تو سورج بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوگا, سورج بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوگا. عرض کی ہوگی میرے مولا تیرے محبوب کا اشارہ ہے کیا کروں؟ رب نے فرمایا ہوگا اے سورج میرے محبوب کا اشارہ ہے, جا سجدے سے سر اٹھا لے اور میرے محبوب کا جو حکم ہے اس پر عمل کر لے. سورج واپس. میں نے یہاں پر سوچا کہ خالی سورج واپس نہیں آیا ہوگا بلکہ ساتھ میں 70,000 فرشتے بھی آئے ہوں گے, ساتھ میں وہ لگامیں بھی ہوگی. تو ایک اشارہ, نبی کے اشارے میں طاقت کتنی ہے یہ بھی اندازہ کرتے چلو. یہ نبی کی طاقت اللہ نے کتنی عطا فرمایا. جس نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج 70,000 فرشتوں کے ساتھ واپس آ رہا ہو, اس نبی کے اشارے میں جب یہ طاقت ہے تو ان کی ذات میں طاقت کا عالم کیا ہوگا. سورج واپس لوٹتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نماز پڑھو. سورج بھی دیکھ رہا ہوگا کہ علی نماز پڑھ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورج کو اس جگہ پر دیکھا جس جگہ پر عصر کا وقت ہوتا ہے. سورج دیکھ رہا ہے. اور اب معاملہ کیا ہے؟ پہلے سورج اپنی مرضی سے غروب ہوتا تھا, آج جب تک علی نماز پوری نہیں کریں گے تب تک سورج غروب نہیں ہو سکتا. یہ نبی کی محبت ہے, یہ نبی کا عشق ہے, یہ نبی کا ایمان ہے. جب ایمان بالرسول کا یہ معاملہ ہے کہ علی کی محبت, علی کا عشق, نماز پڑھا رہا ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سورج دیکھ رہا ہے علی کب نماز پوری کرے, کب میں غروب ہوں. نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت علی بھی لمبی فرما رہے ہیں کہ سورج تھوڑے وقت کے لیے تو نہیں آیا ہے, مگر حضرت علی وہ تھے جس کے بارے میں رحمت کونین نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے ہیں. وہ علم کے دروازے تھے. نماز پڑھتے رہے. جب نماز پوری ہوئی تب سورج غروب ہوتا ہے. علی نے ہمیں بتا دیا کہ ایمان کہتے کسے ہیں. محبت رسول کا نام ایمان ہے, عشق رسول کا نام ایمان ہے. یہی ایمان رکھنا حضور کی ذات کے ساتھ یہ حضور کا ہم پر پہلا حق ہے. یہ حق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا. اور یہ حق, اگر اس حق کے اندر کوئی کمی رہ گئی تو ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے. ایمان یہ ہے
ایمان کا مقام یہ ہے اور ایمان بالرسول کا معاملہ یہ ہے. تو قاضی ایاز مالکی جو فرماتے ہیں کہ حضور کے ہم پر 8 حق ہے، اس میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ایمان بالرسول، سرکار کی ذات پر ایمان لایا جائے. اللہ تعالی ہمیں اس چیز کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. یہ 8 چیزوں پر میں بتاؤں گا، 8 چیزوں میں بتاؤں گا، مگر ایک شرط تھوڑی رکھتا ہوں. شرط یہ رکھتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یاد رکھیں. کل پوچھوں گا کہ کل کون سا حق ادا ہوا تھا، پرسوں پوچھوں گا کہ پرسوں کون سا حق ادا ہوا تھا، اور آخری دن یہ پوچھوں گا کہ 8 حق کیا ہے. ارے کم سے کم حق تو یاد کر لو، قیامت میں یہ تو جواب دے سکو اللہ کی بارگاہ میں کہ تیرے نبی کے ساتھ جو ہمارے حق تھے وہ حق ہم نے ادا کیے تھے، یہ تو دعویٰ کر سکو. یہ 8 حق یاد کر لو گے تو یوں سمجھو کہ میری 5 سال کی محنت اللہ نے قبول فرما لی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام.